بشرطے کہ جو طریقہ زندگی میں نے اتارا ہے اس کو اپنا لوں۔ تو یہ انسان اتنا عظیم ہے کہ 60-70 سال کی زندگی اور قصہ ختم نہیں، انسان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا۔ آسمان کتنی وسعتوں والے ہیں، سائنسدان کو پتہ نہیں کروڑوں سال بتاتے ہیں اسوں سے بنے ہوئے، یہ ان کا قول ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، لیکن اللہ نے پیدا کیا، علم اللہ کو ہے۔ یہ آسمان ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گے، زمین کو اللہ ختم کر دیں گے، لیکن یہ انسان آ رہے ہیں جا رہے، یہ انسان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں انسان بطور مسافر کے ہے، اللہ نے اس کا اصلی ٹھکانہ آخرت بنایا ہے، اور تھوڑے سے وقت کے لیے امتحان کے لیے بھیجا کہ دنیا کی زندگی بھی، میاں بیوی کے حقوق، آپس کی زندگی سکون والی، ماں باپ اور اولاد، بھائی اور بہن آپس میں، پڑوسی اور پڑوسی، بادشاہ اور رعایا، زمیندار اور حارث، یہ سب مزدور اور سیٹ، ان سب کی زندگی اچھی گزرے، اس کے لیے اللہ نے دین قانون بنایا ہے، نبیوں کے ذریعے پہنچایا ہے۔ اس پر عمل کر لے تو اللہ دنیا کو بھی امن کا گہوارہ بنا دیں گے اور چیزوں میں برکتیں دیں گے، موت بھی ان کی مبارک ہوگی، پھر اللہ اپنے دربار میں بلا کر خود اپنی شان کے مطابق اللہ ان کو بدلہ عطا فرمائے گی۔ تو بس یہی بات ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دنیا میں یہ زندگی یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی امانت دی ہے، ہم نے تو ہر چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اور اللہ رحم الراحمین، ایک جنگ کی طرح صحابہ جو لوٹ رہے تھے جنگ سے، تو قیدی تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا قیدیوں سے معاملہ وہ دوسرے بادشاہوں اور فوجوں کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول تھے، یہ رحمت للعالمین تھے، ان کے معاملے کو دیکھ کر ہی وہ قیدی کہتے تھے کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، کتنے لوگوں کو ہدایت مل جاتی تھی۔ تو جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک عورت بڑی پریشان پھر رہی تھی، کیونکہ وہ بھی قیدی بن کر آئی تھی۔ اگر قیدی بن کر آئی، پریشان ہے، دائیں بائیں وہ دوڑ رہی تھی، تو صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں ان کو کسی صحابی کی گود میں ایک چھوٹا بچہ نظر آیا، تو وہ عورت اس طرف دوڑی اور جھپٹ کے اس بچے کو چھین لیا۔ صحابی نے بھی لے لیا، سمجھ گئے اس کی ماں، اور اس نے اس کو چمٹایا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے اس کو چوما بھی اور دودھ بھی پلایا۔ اللہ کے رسول یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو کوئی ایسا منظر جس سے اپنے صحابہ کو اور انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہو، حضور جانے نہیں دیتے تھے۔ پوچھا ہے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ یہ عورت، اس بچہ اس کی گود میں ہے، کیا اس بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ اطارحۃ هذه ولدها فی النار، تم کیا کہتے ہو کہ یہ عورت بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ تو ماں ہے، اس کی ممتا تو اس پر آنچ برداشت نہ کرے، آنچ، بھائی بیٹھے بیٹھے آنچ آ رہی ہے، تپش ہو رہی ہے، وہ برداشت نہ کرے تو جہنم میں کیسے ڈالے گی؟ پھر فرمایا تم سمجھتے کیوں نہیں، تمہارا رب تو اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس نے تمہیں مشقت کے لیے پیدا کیا، تمہاری فطرت کے مطابق دین جو ہے وہ دین اتارا ہے اور زندگی عطا کی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، یہ مسافر خانہ ہے، انسان اس میں مسافر ہے، ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر رہنا ہوتا تو بتائیں کون رہا ہے، اگر رہنا ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ قیامت تک ان کو جو ہے باقی رکھا جاتا، لیکن جب 23 سال پورا ہوئے، فرشتے آئے اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا کہ اللہ آپ سے ملنے کو پسند کر رہے ہیں، اور چلو مجھے ملے چلو، اللہ کے رسول بھی پردہ فرما گئے۔ تو بس یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ نے اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے زندگی دی ہے۔ اسی لیے مسلمان بچے کی تربیت کہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا تو فوراً اس کو کیا کرتے ہیں، اس کے کان میں اذان کہلواتے ہیں، اور اذان ہم روزانہ سنتے ہیں، اور شاید ایسا ہو کہ تھوڑوں لوگوں کو اذان کے عربی کلمات ہیں یاد ہے، ہر ایک اذان دے سکتا ہے، لیکن ان کے کیا معنی ہیں شاید سب کو یہ معلوم نہ ہو۔ اور یہ تو ابھی بچہ آیا، ابھی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی، اس کے کان میں اذان کہی جا رہی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ بچہ ایمان والوں کا ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، اس کی زندگی اس اذان کے مطابق ہونی چاہیے، لہذا کانوں کے ذریعے سے اس کے دل تک میری بڑائی اور اذان کے کلمات پہنچا دوں۔
کوئی مولوی کے ہاتھ میں دے کے اس کے دائیں ہاتھ میں اذان پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، اور بائیں ہاتھ میں اقامت کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ یہ جو انبیاء دعوت لے کر آتے تھے، یہ اذان کے کلمات پوری دعوت ہے، اور خوش قسمت ہے یہ امت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حظکم من النبیین، اے میری امت تم فخر کرو اور ناز کرو اس بات پر کہ تمہاری نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور رحمۃ للعالمین کے ساتھ ہے، جو قرآن میں تمہیں ان کی امت کہا گیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اور قیامت میں جب اللہ کے دربار میں سارے انبیاء اپنی امتوں کو لے کر حاضر ہوں گے تو کسی امت کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بہت بڑی نسبت ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن ان سب میں یہ جو ایمان والے ہیں حضور کی تشریف آنے کے بعد ان کے ساتھ نسبت لگی ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا حظکم من النبیین، تم اپنے اس نصیبے پر فخر کرو۔ جیسے انسان میں تم کس ملک سے آئے؟ ہم پاکستان سے آئے، پاکستان غریب ملک ہے، پاکستان کی یہ خوبی ہے، پاکستان کی یہ معاشرت ہے، جو سچے اور مخلص ہے اپنے ملک کے لیے وہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی نسبت قیامت میں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ۔ اگلی بات بھی سن لو کہ امت پہلے نبیوں کو پہلی امتیں ملی، ان کے درجے کم تھے، اور میں جیسے رحمت اللہ کا حبیب رحمت للعالمین خاتم النبی ہوں، تو میری فضائل میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ امتوں میں جو سب سے بہترین اللہ کو پسندیدہ امت تھی وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول دونوں تمہارے لیے نبی میں ہوں، یہ تمہارے نصیبے کی بات ہے، اور میرے لیے چھانٹی ہوئی اللہ کی پسند کی ہوئی اللہ نے مجھے امت دی ہے، تو یہ میرے نصیبے کی بات ہے۔ تو یہی ہے کہ یہ زندگی اللہ، اور پھر یہ زندگی اللہ نے دی، اور اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی میں نے خریدی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تو ساری کائنات کو بنانے والے ہیں، یہ دنیا تو اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، لیکن اللہ اپنا نام لا کر قسم کھا کر فرمانے اے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، تم اتنے عظیم ہو کہ اللہ تمہاری جان اور مال کا خریدار ہے، اور اس نے خرید لیا، اور کلمہ پڑھتے جو تم نے عہد کیا تم اپنے جان اور مال کو دے چکو، اب تمہاری اس میں کوئی جو ہے وہ تمہاری مرضی نہیں ہے، اللہ نے تم نے لا الہ الا اللہ ایک وعدہ ہے، اور کس کے بدلے میں خریدا؟ اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کس کی کنجی ہے؟ جنت کی کنجی ہے۔ تو اللہ نے یہ کلمہ تو عطا فرمایا ہے، لیکن اس کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کلمہ عہد ہے اللہ سے، اے اللہ ہمارے دل کی چاہتیں اور ہمارے جذبات اور ہمارا ہر عمل اے اللہ تیری چاہت کے مطابق ہوگا، جیسے نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد چاہیں گے، تو یہ بھی وعدہ ہے کہ اے اللہ زمینداری میں اور شادی کے موقع پر خوشیوں اور غمیوں میں، اور اے اللہ ہر خرید اور فروخت میں صبح اور شام، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہم تیرے بندے تیرے احکام پر چلیں گے، اور کس کے طریقے پر چلیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ زندگی لے کر آئے اور امت کو دیا۔ صحابہ کرام نے جب اس کلمے کو سینے سے لگایا اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے مطابق کیا، تو اللہ نے یعنی اتنے خوش ہوئے کہ اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کے لیے قرآن میں اتار دیا۔ جب آپ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے تو کوئی تو حضور کے علاوہ کوئی دنیا میں کلمہ جانتا ہی نہیں تھا۔ بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت بنا کے یہ انسان اپنی پیشانی یہاں بتوں کے سامنے رگڑتے تھے، ایسے گر چکے تھے، اور اللہ نے کلمہ دے کر بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان اتیت الیکم بکلمۃ لو تقولونها تزین لکم العرب، کہ اتنا طاقتور اتنے بڑے علم والا کلمہ ایسا ذائقہ حیات لے کر آیا ہوں، اگر اس کلمے کو تم دل سے پڑھ لو تو اور اس کے مطابق زندگی بنا لو تو یہ عربوں کی ساری جو ہے سرکشیاں اور ساری ظلم اور ساری ان کی ضدیں ختم ہو جائیں گی، اور اتنے تابع و فرما بردار بن جائیں گے، اتنی پاکیزہ زندگی اللہ کو عطا فرمائیں گے کہ تو آدمی تم الجزیہ العجم، یہ روم اور فارس باوجود حکومتوں اور بادشاہتوں کے ہونے کے، اور کہتے ہیں ہزاروں سال سے ہماری تہذیب ہے، کہ اس تہذیب کو بھول کر تمہارے طریقوں پر چلنا شروع کر دیں گے۔
اور 23 سال کے عرصے میں اللہ نے یہ دکھا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت اکیلے آپ نے محنت شروع کی، آپ کی طاقتور محنت، لیکن جو کلمہ پڑھتا تھا وہ فوراً آپ کے ساتھ محنت میں شریک ہو جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا تو فوراً، کیونکہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کے دین میں یہ بات شامل کی ہے کہ جیسے یہ ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں اور اللہ کے اتارے ہوئے دین پر عمل کریں، حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی کے شعبوں میں زندہ کریں، تو ختم نبوت کی وجہ سے ان پر یہ بھی ذمہ ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے دین میں یہ شامل ہے، کلمہ پڑھنے میں اور اپنی جان اور مال کو دعوت کے لیے لگانے میں کوئی فرق بیچ میں نہیں آیا۔ ابھی تو کلمہ پڑھا ہے، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، ابھی علم حاصل کر لو، ابھی نہیں۔ جس صحابی نے جب کلمہ پڑھا فوراً اس کی دعوت شروع کر دی۔ سارے قصے آپ حکایت صحابہ میں سنتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اپنے گھر والوں کو ڈرانے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کی یہاں بیوی ہونے کے لیے اور نکاح میں پسند کیا، سب سے پہلے بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین کائنات میں نہیں، اور آپ کی 25 سال کی عمر میں آپ کا حسن پورا آپ کے ساتھ موجود، اور ایک عورت ہے مکہ میں، اس کی عمر 40 سال 15 سال بڑی اور 2 دفعہ وہ بیوہ ہو چکی، لیکن یہ عورت اتنی سمجھدار اور اتنی باکردار اور اتنی اخلاق والی کہ اللہ نے آسمانوں میں فیصلہ کیا کہ خدیجہ اگر کسی کے لائق اس کے لائق کوئی شوہر ہے تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 15 سال تو نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات اور ساری برکات دیکھی، اور اولاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ان سے پیدا ہوئے، یا 2 بیٹے ان سے پیدا ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی، آپ کو حکم اپنے گھر والوں کو جو ہے اس کلمے کی دعوت دیجیے، تو آپ نے فرمایا خدیجہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دیا ہے، تم بھی یہ لات اور عزا جو تمہاری قوم پوچھتی ہے اس سے برات ظاہر کرو اور کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو قبول کر لو۔ تو کتنی سمجھدار عورت تھی، کیا فرمایا، یا رسول اللہ انت اول من یدعو، آپ اپنے گھرانے میں اپنی جو ذمہ داری ملی رسالت اور دعوت کی اس کی ابتدا مجھ سے کرتے ہیں، تو میں توقف کروں اور کچھ ٹھہر جاؤں تو میں بھی یہ سعادت حاصل کرتی ہوں، انا اول من یستجیب، سب سے پہلے میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرتی ہوں، کوئی توقف نہیں کیا۔ تو یہ ہے نبیوں کی شان، یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اور یہ ہے ماننے والوں کی سعادت کی سوچ و وچار نہیں ہے۔ اے اللہ آپ سب سے پہلے دعوت کی ابتدا مجھ سے کر رہے ہیں، سید الانبیاء اللہ کے حبیب، اور اس دعوت سے پوری دنیا میں انقلاب آئے گا، قیامت تک یہ دعوت چلے گی، تو میں سوچوں نہیں، میں بھی یہ سعادت حاصل کرتی ہوں، انا اول من یستجیب، سب سے پہلے آپ کی اس دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ اور دعوت کو قبول کرتے ہی کیونکہ تاجرہ تھی، اللہ کے رسول جی ان کے تجارت کے سامان کو لے کر 2 دفعہ شام کی طرف گئے تھے، اور مال دوسرے اس زمانے میں جب خچروں کا اونٹوں کا زمانہ تھا، دوسرے ملک سے سامان بھیجنا اور دوسرے ملک سے سامان لا کر اپنے ہاں بیچنا۔ آج کل تو جہاز ہیں اور پانی کے جہاز ہیں اور کتنے اسباب ہیں، کتنی ترقی ہو گئی ہے، اس زمانے میں بڑی بات تھی تو گھر میں نعمتوں کی واقع مقدار موجود تھی، لیکن کلمہ پڑھتے ہی حضرت خدیجہ سمجھ گئی اب تو میں نے اپنی سمجھ اور سوچ اور اپنی جسمانی صلاحیت اور مال اللہ کے